الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و رحمت سے خطاب مفصل ہو یا نامفصل ہو، مدلل ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ آقا کا فرمان بھی یہی ہے، خیر الکلام ما قل و دل، کہ انسان کو بات وہ کرنی چاہیے جس کی تائید میں قرآن اور سنت کی محکم اور مضبوط دلیل موجود ہو۔ انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی کرنوں کو بکھیرنے کی جستجو کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، ہر شخص کا اپنا اپنا ایک امام ہے، اپنا اپنا ایک قائد ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا ہر شخص کو اس کے قائد کے نام سے بلایا جائے گا۔ آج لوگ اہل حدیث کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا امام کون ہے، اہل حدیث کا مرشد کون ہے، اہل حدیث کا مقتدا کون ہے، اہل حدیث کا پیشوا کون ہے۔ حضرات، کھانے ہم جتنے بھی کھاتے ہیں وہ آسمان سے نہیں آئے، وہ زمین پہ اگتے ہیں، لیکن ایک کھانا وہ تھا جو آسمان کی بلندیوں سے آیا تھا۔ وہ کھانا کون سا کھانا تھا؟ من و سلوہ کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا تھا۔ قوم موسیٰ کو من و سلوہ پسند نہیں آیا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے رب کو آواز دو، ہمیں زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کام زمین کی ترکاری، اس کے تھوم، اس کے گنڈے، اس کی دالوں کی ضرورت ہے۔ سیدنا موسیٰ نے اعلان فرما دیا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور تمہاری عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے۔ تم کس طرح کے لوگ ہو، آسمان سے آنے والے رزق کو ٹھکراتے ہو اور زمین کے تھوم کے پیچھے بھاگتے ہو، زمین کی دال کے پیچھے بھاگتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، جتنی امامتیں ہیں وہ زمین پہ بنی ہے، لیکن اہل حدیث کا امام آسمان پہ بنا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جتنے قائد ہیں وہ زمین پہ بنے ہیں، لیکن اہل حدیث کا قائد آسمان پہ بنا تھا۔ جتنی قیادتیں ہیں، جتنی سیادتیں ہیں، ان کا فیصلہ کسی شیخ نے کیا تھا، کسی استاد نے کیا تھا، لیکن میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مقتدا، میرے پیشوا اور میرے امام اعظم کی امامت کا فیصلہ عرش کے خدا نے کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا شیخ غلطی کر سکتا ہے، ہمارے چھوٹے شیخ بھی، چھوٹے علماء بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، مجھے کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ جن کو امام اعظم کہتے ہیں، ان کے شاگردوں نے 70% مسائل کے اوپر ان سے اختلاف کیا ہے، اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میرا عقیدہ بعد انتہا پسند اہل حدیث علماء والا نہیں۔ میں نے جب بھی ان کا نام لیا رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعتن کے ساتھ لیا ہے۔ میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جو اسلاف اور اکابرین امت کے بارے میں طعن و تشنیع کا قائل نہیں۔ میں خارجیت سے اپنے دامن کو بچا کر سلفیت کے راستے کو پر چلنے کا قائل ہوں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن میں یہ بات ببانگ دہل کہہ دینا چاہتا ہوں، سیدنا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعتن کے ساتھ 70% مسائل کے اوپر اختلاف کرنے کے باوجود قاضی ابو یوسف اور امام محمد نہ صرف یہ کہ مسلمان رہے، بلکہ مکتبہ احناف کے سرے حل بھی رہے، اور ان کے امام بھی رہے، ان کے مقتدا بھی رہے، ان کے پیشوا بھی رہے۔ لیکن اہل حدیثوں ذرا غور کرنا،
جب کوئی میرے امام اعظم کے فتوے کو ٹکرا جاتا ہے، اس کا اہل حدیث رہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی رہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کی قسم، جس نے میرے امام اعظم کے فتوے کو ٹکرا دیا وہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتا، وہ مومن بھی نہیں رہ سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ او اللہ کو میرے امام اعظم سے کتنا پیار ہے۔ اللہ کبھی آج سے پہلے رات کے اندھیاروں کی قسم کھاتا تھا اور دن کے اجالوں کی قسم کھاتا تھا، اور اللہ آج سے پہلے کبھی طور کے پہاڑ کی قسم کھاتا تھا اور بحر مسجور کی قسم کھاتا تھا اور سقف مرفوع کی قسم کھاتا تھا، لیکن اللہ کو کیا ہوا؟ اللہ آج سے پہلے معلوق کی قسم کھاتا تھا، لیکن جب میرے امام اعظم کی باری آئی اللہ نے کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بات، آج میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی جملہ صفات میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اختلاف ہے، یہاں تک کہ لفظ اللہ کے درمیان بھی ہمارا اور کافروں کا اختلاف ہے، لیکن ربوبیت کی صفت وہ صفت ہے، کائنات میں کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ اللہ نے اپنی اس صفت کی قسم کھائی جو کافروں کے لیے بھی ہے اور مومنہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں اور جنوں کے لیے بھی ہے اور حیوانات کے لیے بھی ہے اور جمادات کے لیے بھی ہے اور نباتات اور موجودات کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے اس صفت کی قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے جو لوگ مدینے والے کے فیصلے کو فاصلہ نہیں مان